والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. حمد زیبا ہے جناب کبریا کے واسطے، نعت شایاں ہیں جناب مصطفیٰ کے واسطے. آل ان کی، اصحاب ان کے سب ہیں بے مثال. آل ان کی، اصحاب ان کے سب ہیں بے مثال. نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا ان کی مثال. محترم و مکرم و معظم سامعین و حاضرین و ناظرین، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، رب لم یزل کی لا ریب فی کتاب قرآن مجید میں سے مشہور و معروف الفاظ و کلمات عہد کریمہ شریفہ مطہرہ منزہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں، اور میں تو ان کے سامنے یہ مثال بھی نہیں دے سکتا کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ، اس کی بھی تو روشنی ہوتی ہے، میری تو وہ روشنی بھی نہیں ہے. بہرحال الامر فوق الادب کے تحت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر کوئی دنیا کا آدمی کسی کے لیے یہ لفظ بولے کہ آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، آپ بہت بڑے خطیب ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے جناب مقرر اور واعظ ہیں، یہ اگر دنیا کا کوئی آدمی چاہے جتنا بھی معزز ترین ہو، اگر وہ کسی کے لیے یہ لفظ بولتا ہے تو اس کے لیے یہ اعزاز بن جاتا ہے، یقیناً اعزاز ہوتا ہے. کہ اساتذہ اس کو جیسے داد دے رہے تھے، آپ سن رہے تھے کہ وہ طلباء وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے تھے، اساتذہ خوش ہو رہے تھے، عوام ممتاز خوش ہو رہی تھی. ان کو یہ اعزاز میں کہا تھا کہ یہ بچے کل کو کیا بنیں گے، ان کے لیے اعزاز تھا. لیکن اس ذات کا اعزاز کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس ذات کے لیے خود اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. پھر کون ہے اس کی بلندی کا اندازہ لگانے والا؟ یقیناً ہم کہیں گے کہ جس طرح سے اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، جس طرح اللہ کی ذات بلند ہے، اسی طرح سے نبی کا ذکر بھی بلند ہے. کوئی اندازہ نہیں اللہ رب العزت کی ذات کی بلندیوں کا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو محدود نہیں کر سکتے. یہ چاہے اس کو شان دینے والے کی ذات کو ہم محدود کر دیں. نبی کی شان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، ہما وقت میری معیت و رفاقت کے اندر رہنے والے ہیں. لیکن سن لے، آپ نے فرمایا تھا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو، میری شان کو، میری عظمت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا. یا بنانے والا جانتا ہے یا بننے والا جانتا ہے. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک ہی جھلک
میں سوالے سے اپنے مطالعے کے مطابق اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں تو طالب علم بھی نہیں رہا، تو ایک جھلک یہ دیتا ہوں ایک حدیث اور آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ درود کا معنی سلام دعا دونوں کے اندر مترادف مراد لیا جاتا ہے۔ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ اور درود بھیجا کرو۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ نے اپنے محبوب کی جب عظمت اور شان کو بیان فرمانا چاہا تو اللہ نے صرف فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے صرف مومنوں کو نہیں حکم دیا کہ اے مومنوں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، اے فرشتوں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، اے جناب انبیاء کرام میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرتے ہوئے درود و سلام کے حوالے سے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں خود خدا ہو کر بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اے پھر مومنوں تم بھی درود و سلام پڑھو۔ لہذا اللہ نے یہ ایک شک بیان فرما دی کہ درود پڑھنے کی صورت کے اندر میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا کہ میں خدا ہو کر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب ہم کیا نبی کا ذکر کر کے اس کو بلند کریں گے؟ میں تو یوں کہوں گا اللہ تو جتنا کرتا چلا جائے اس کو جچتا ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بلند سے بلند کر سکتا ہے، اور ہم جتنا بھی ذکر کریں نبی کو بلند نہیں کر سکتے۔ میں تو اس نقطے پر پہنچا کہ اگر ہم نبی کا ذکر کریں گے، نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، نبی کو تو اللہ نے بلند کر دیا ہے، جب ہم ذکر کریں گے تو ہم نبی کے ذکر سے خود بلند ہو جائیں گے، ہماری شان بڑھ جائے گی، ہماری آن بڑھ جائے گی، ہم بلند ہو جائیں گے۔ لہذا ہم جتنا بھی ذکر کریں ساری عمر، اس لیے علماء فرماتے ہیں اب سن رہے ہیں سنتے رہ جاتے ہیں، ساری زندگی علماء کرام اگر نبی کی شان بیان کرتے رہ جائیں پھر بھی کہتے ہیں ابھی تک ہم نے رسول مکرم کی شان کو تکمیل نہیں دی ہے، اکمل نہیں دیا ہے، تام نہیں دیا ہے، مکمل نہیں دیا ہے، ابھی تو ایک نقطے پر پہنچے ہیں، ساری عمر تعریف کرتے رہ گئے۔ مطلب کیا نکلا کہ رسول اللہ کی جب ہم تعریف کریں گے اور وہ تعریف جو قرآن حدیث کے اندر موجود ہے تو ہم نے نبی کی شان کو ذکر کو بلند نہیں کیا ہے بلکہ اس کے صدقے سے ہم بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصورت درود شریف فرماتے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شکریمہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر اکثر طور پر درود و سلام پڑھتا رہ جاتا ہوں، درود و سلام کی صورت میں آپ کا ذکر کرتا رہ جاتا ہوں۔ آقا میرا جی چاہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا کم اجعلو کا لکا صلاتی، آقا یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہی بتا دیں کہ میں آپ کا ذکر بصورت درود شریف کتنا کروں، بصورت درود شریف کتنا آپ کا ذکر کروں۔ حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا آپ نے گھنٹے کا نام نہیں لیا، دو کا نام نہیں لیا، یوم کا نام نہیں لیا، لہر کا نام نہیں لیا، شب و روز کا نام نہیں لیا، دن رات کا نام نہیں لیا، سالوں کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا معاشیتا جتنا بھی میرا ذکر بصورت درود شریف کر سکتا ہے تو کرتا چلا جائے۔ یہ بھی نہیں کہا میرا ذکر کی ضرورت نہیں، معاشیتا جو کر سکتا ہے کر لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربو میں اپنے وظائف جتنے بھی کرتا ہوں، عبادات جتنی بھی کرتا ہوں، یعنی اس کا میں ربع حصہ جو ہے وہ آپ کا درود و سلام پڑھوں گا اور بقیہ اپنے معمولات اپنے افعال و احوال باقی کروں گا۔ ربع کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے یہ نہیں فرمایا بس کافی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا معاشیتا فإن زدتا فہو خیر لک۔ اے ابی بن کعب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا ذکر بصورت درود شریف کرتا چلا جائے گا تو تیرا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ فإن زدت فهو خير لك۔ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میں آدھوا
دوسرے معمولات، دوسرے افعال و احوال. حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا اے وہ ابن کعب ما شئتا فإن زدتا فهو خیر لک، جتنا چاہتا ہے لیکن مزید بڑھا لے گا تو میرا فائدہ ہوگا. میں ترجمہ کی طرف جاتا ہوں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ ثلثین، میں وقت کے 3 حصے کرتا ہوں. 2 حصوں میں میں آپ کا ذکر کروں اور سورۃ درود شریف کروں گا اور بقیہ وقت میں باقی معمولات باقی کام کروں گا. حضور علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا ما شئتا فإن زدتا فهو خیر لک. اگر اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرے گا تو تیرا فائدہ ہوگا. حضور نے منع نہیں کیا، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یقیناً وہ سمجھ گئے، راز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے کو تھے، صحابہ کرام تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلو کا صلاتی کلہا، آقا میں اب سارا کا سارا وقت ہے وہ آپ کے ذکر میں گزار دوں گا. رسول اللہ نے انعام دیتے ہوئے آخری الفاظ ارشاد فرمایا اگر تیرا یہ ہوگا اذن یکفی حمدک، اگر تو یہی کرے گا کہ سارے وقت کے اندر میرا ذکر کرے گا، مجھ پر درود پڑے گا، تو تیرے سارے غم جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنْبَكَ. دوسرا انعام دے دیا کہ اگر کوئی گناہ، یہ صحابہ کرام تو گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم میں نہیں کہتا، علماء کرام موجود ہیں وہ محفوظ معصوم کی وہ تعریف زیادہ کرتے ہیں، جانتے ہیں. میں ویسا سنائی کہ میں محفوظ کہتا ہوں، معصوم نہیں کہتا. صحابہ کرام تو محفوظ ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا یکفر لک ذنبک، اگر تو میرا درود و شریف پڑھتا رہ جائے گا، میرا ذکر کرتا رہ جائے گا، تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.